دیکھ لیتے کیا ہوتا ہے، پھر سائلہ بانو بھی کیا کرتی ہے وہ بھی دیکھ لیجیے گا. پارٹی اتحاد کرتے ہیں. توبہ انہوں نے سنا نہیں آپ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں پارٹی چھوڑ دوں گی. نہیں ایسے پوچھے ذرا. آپ نے کہا سائرہ بانو کیا کرتی ہے، اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ پارٹی اگر انہوں نے نون سے اتحاد کیا تو پارٹی چھوڑ دوں. ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ پارٹی چھوڑ کر کہیں اور جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ کچھ بھی وہ نہیں چھوڑیں گے، آپ نے چھوڑنی ہے. جی مطلب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ چھوڑیں گی، پیر صاحب نے کیوں چھوڑنی ہے؟ پارٹی کیا مطلب پارٹی چھوڑ کے کیا مطلب ناراض ہو تو منہ دے کے بیٹھ جاؤں گی؟ نہیں، وہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. ظاہر ہے کسی کے 16 ماہ کی ملامت ہم کیوں اپنے گلے میں ڈالیں، اللہ پاک بھلی کرے گا، ایسا نہیں ہوگا. 21 اکتوبر آنے دیں، اور جسے 9 مئی کر رہے ہیں، تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ 12 اکتوبر کا بھی مذمتی اعلان کا کیا بیان دینا شروع کر دیں کہ 12 اکتوبر کو بھی جو ہوا وہ بھی بہت بڑا سانیہ تھا. ایک جنرل صاحب اور 250 لوگوں کی جانیں وہاں پر، جی کہاں جاؤ کہیں بھی جاؤ نیچے نہیں اترنا، وہ بھی سانیہ تھا. وہ بھول گئے تو بھول جائے. اور سوچیں آپ سب لوگ مل کے 15 نومبر کے بعد معاشی ایمرجنسی کا اعلان ہو جائے گا، پھر بیٹھیے گا ایک دوسرے کی کمر ہم پروگرام ہی کرتے رہیں گے، پھر اسی پہ گزار چلیں گے. آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ معاشی ایمرجنسی کا اعلان ہو جائے گا؟ بہت اویئر ہیں میں نے تو نہیں سنا. نہیں ہونی چاہیے. اور اگر میں ہوں نا، میرے ہاتھ میں کچھ ہو، میں تو کہہ دوں گا کہ جو پارٹی قرضہ اتار سکتی ہے پاکستان کا وہ آج اقتدار میں بیٹھ جائے. میاں صاحب کے پاس فارمولا ایون فیل بیچ کے جا رہے ہیں، آتے پاکستان کا قرضہ اتاریں گے یا ہم سوئس بینک پیسے لے کر آئیں گے، پیسے دے دو، قرضہ اتار دیں، پاکستان کہیں جا رہے ہیں ہم دوبارہ کما لیں گے. کچھ ایسا ہی کر لیں، اور تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. باقی یہ کہ لگ گئی معاشی ایمرجنسی تو پھر بیٹھ کے آپ سنہرے وقتوں کو یاد لگنے والی آپ کی خبر یہی ہے، لگنے والی ہے معاشی ایمرجنسی؟ ہاں جی، ہو بھی سکتا ہے. نومبر تو بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. چوری نومبر تو بعد دیکھ لیں گے. پھر میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو واپس پتہ چل جائے گا. تو بس وہی سوچ سمجھ کے آ رہے ہیں، وہ بس کسی چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں. وہ ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میاں صاحب بھی اٹھے تماشے ایمرجنسی تھے، پھر آپ اور ہم بیٹھ کے پروگرام نہیں. اب میاں صاحب لازمی واپس آئیں گے. اب میاں صاحب کو دنیا کی کوئی طاقت لندن میں نہیں رکھ سکتی. اب میاں صاحب واپس آئیں گے اور الیکشن اگر ہوئے تو لڑیں گے. انتخاب کا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں، جیسے کنڈی صاحب نے ابھی مثال دی تھی، بی بی آ رہی تھی، جگہ جگہ کیمپس لگے. یہی الیکشن کا ماحول ہوتا ہے، جگہ جگہ کیمپس لگنے شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں ٹکٹ میرا ہے، ایک ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں. یہ تو الیکشن کا ماحول ہی کوئی نہیں. حالانکہ کسی کو بھی پتا نہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تبھی وہ نہ کوئی کیمپس ہیں نہ کوئی بینر پوسٹر ہے. تو میاں صاحب کی کنفرمیشن دیکھیں ان کا بھی یہی میں کہنے والا تھا کہ میاں صاحب یہ نہ ہو کہ میاں صاحب کے ساتھ بہت بڑا ہینڈ ہو جائے، وہ ادھر آئے نہیں وہ ادھر آئے نہ ان کو جو وہ کیا کہہ سکتے ہیں جلسہ کرنے دیں، ان کو اندر رکھیں اور وہاں پہ کہیں کہ اب یہ لیول پلئنگ فیلڈ ہے، اس جگہ پہ آپ رہو گے. اور ان کو سمجھنا وہ مطلب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں بہت بڑا فائدہ ہے اگر لوگ نہ جلسے میں بولیں گے دیکھیں میاں صاحب کو اندر کر دے، لوگ نہیں ہیں. بس اس وجہ سے 19 تاریخ کو فیصلہ ہو جائے گا نا کہ وہ اندر جائیں گے یا مینار پاکستان جائیں گے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، پہلی بات. دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے آپ کی میرا اپنا اندازہ بتا رہا ہوں پولیٹیکل، سن لو کی فرق پڑتا ہے. سب کو اپنے خلاف نہیں کر سکتا. یہ نہ ہو کہ کنٹینر اور تینوں پارٹیوں کنٹینر چڑھیں گے، نہیں ہوگا. میرا اپنا ذاتی خیال ہے، کوئی ایک سائڈ رہے گا. فضل الرحمان ان کے ساتھ ہی ہے نا ابھی. نہیں دیکھیں اس نے تو کہہ دیا، انہوں نے تو آلریڈی کہہ دیا، فضل ان الرحمان صاحب نے تو آلریڈی کہہ دیا کہ جی خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ الیکشن مت کرائیں. مطلب آفیشلی کہہ دیا. جسٹ امیجن ایک آدمی جو آئین کا ہر جگہ پہ 1973 کے آئین کے مطابق وہ بات کرتے، وہ کہتے کہ جی الیکشن نہ کراؤ. اس سے زیادہ مطلب دیکھیں ووٹ کو جنوری میں ٹھنڈ لگتی ہے سر. ووٹ کو جنوری کی پرچی کو ٹھنڈ بڑی لگتی ہے. یہ بھی نہیں وہ مولانا صاحب کی بات کریں. اچھا مولانا صاحب اتحادی بننے جا رہے ہیں. ٹھیک. نہیں دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں میاں صاحب واپس نہیں آ رہے ہیں، نہیں دیکھیں تھیٹر لاندے ہو رہا نا. نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں 19 تاریخ بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ ان کو ریلیف ملی یا نہیں. یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے جوڈیشری کے لیے بھی کہ کیا اس چیز ہوتی ہے. اگر کل یہ چیز ہو جاتی ہے کہ جی ہم ریلیف نہیں دے رہے فار ایگزامپل، تو کیا میاں صاحب آئیں گے؟ نہیں. میرے ذاتی خیال کے مطابق ایز اے پولیٹیکل ورکر شاید وہ نہ آئے. وہ تو راداری ریمانڈ مانگ رہے ہیں، وہ ریمانڈ وہ راداری بیل مانگ رہے ہیں، بیل تھوڑی مانگ رہے ہیں. راداری بیل مطلب میں لاہور اتروں گا، مجھے اسلام آباد جانے کے لیے ایک دن دے، میں کل چلا جاؤں گا، آج جلسہ کروں گا، رات جاتی ہوں. اور دوسری بات میں آپ کے ساتھ کوئی ایسی ایسی پریسیڈنٹس نہیں ہے پاکستان میں. یہ قانون
فی الحال تو نہیں ہے، لیکن عدالت بنا کیا آئین میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی قیدی کو آج پاکستان میں جتنے بھی قیدی ہیں آپ اس کو باہر علاج کے لیے بھیج سکتے ہیں؟ نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا سیاسیوں کو اکٹھا وہ کیسے، آپ ایک میاں صاحب کو آپ کی حکومت جب آپ سارے ایک پیج پہ اور بڑے اچھے پیج پہ تھے آپ برداشت نہیں کر سکے جیل میں، آپ کو ان کو باہر بھیجنا پڑا جس طریقے سے. وہ آپ نے پتہ ہے نا کہ خواجہ افضل صاحب نے کیا کہا تھا کہ کنہوں نے بھیجا ہے؟ نہیں، جنہوں نے بھی بھیجا ہے آپ نے کیوں پریشر لیا؟ ہم نے صرف ایک منٹ ہے جو کورٹ نے حکومت سے یہ کہا تھا، کاشف کورٹ نے کہا تھا کہ کیا آپ گارنٹی دیتے ہو وہ اور کیس تھا، یہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے، اسی بیسس پہ یہ سارا کچھ ہوا یا تو ضمانت کا چکر تھا سر. وہ ویسے بائی دا وے وہ اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ آپ کے یہ پٹواری کے علاقے میں ایک بہت مشہور بات ہے، وہ کہتی ہے جڑی آفت اشنی ہے بنو اشنی ہے. سونو سمجھاؤ کی کہہ رہے میں پھر پوچھتا شروع کر دوں. یہ ہماری پہاڑی زبان ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے؟ آپ آج بھی شک میں؟ مجھے مطلب ہے کہ آ رہے ہیں ان کی ساری تیاری ہے، سب کچھ ہے جو جس طریقے سے ہے، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سر وہ فارمولا لے کے آ رہے ہیں، معیشت ٹھیک کرنی ہے، فارمولا صرف ان کے پاس ہے، اپنے بھائی کو نہیں بتایا اس فارمولے کا انہوں نے، وہ اب آئیں گے تو دیکھیں پرابلم تو یہی ہے نا. اس دن میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا مریم نواز صاحبہ کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میاں صاحب کا پرانا دور 16 مہینے بیچ میں کھا گئے، تو فارمولوں کے پاس تھا تو بھائی کو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا سگا بھائی ہو یا میرا سگا بھائی ہو یا ان کا سگا بھائی ہو، کیا ان کو فارمولا نہیں دیں گے کہ یار آپ یہ جو کام کر رہے ہیں تو آپ بہتری کے لیے آپ یہ چیز استعمال کر لیں، یا آپ جان بوجھ اس کو ناکام کر رہے ہیں کہ آپ یہ مت کریں، میں آگے ٹھیک کروں. لیکن کون کرے گا؟ دیکھیں فائنانس میاں صاحب تو نہیں سمجھتے نا، لیٹس بی فیئر، کوئی لیڈر وہ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. ہاں بس یہ بات ٹھیک ہے. یہ فارمولا میرے خیال میں مجھے لگتا ہے یہ کسی دودھ کا فارمولا ہے، اس قسم کی کوئی چیز ہے، انہیں بچوں کو دودھ پلانے والے. یہ دیکھیں میری بات سنیں، کوئی ایپ بھی ہو سکتی ہے، کیا پتا جو 150-200 بلین. لیکن یہ ایپ اچھا سنیں، یہ ایپ میاں صاحب پہ لاگو ہوتی ہے کیونکہ وہ عام طور پہ باہر بھاگ جاتے ہیں. وہی بات بتائیں جو میں نے بات کی کوئکلی 10 سیکنڈ میں اس کا جواب دیں. آپ کو لگتا ہے کہ سارے خلاف کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں. تو کسی کو سائڈ رکھنے سے میاں صاحب کی سائڈ ٹھیک رہے گی؟ دیکھیں یہ تو اب ایزمپشنز ہم کر رہے ہیں کہ ٹھیک رہے گی یا غلط رہے گی.